قرآن کریم ساری علوم و اخلاق کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے انسانیت کے لیے مقصد حیات بنایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آج کی یہ تقریب قرآن کریم کی نسبت سے ہے، اور قرآن کریم سبحان اللہ یہ ایسا کلام اور ایسا مقصد حیات کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب عنوان سے اس کو بیان کیا ہے۔ سورۃ الرحمن کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں اس میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی، اس کے بعد فرمایا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، پھر کہا علمہ البیان، پھر انسان کو قرآن بیان کرنا سکھایا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رحمان نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی، اس کے بعد کہا کہ انسان کو پیدا کیا، تعلیم پہلے دے دی پیدا بعد میں کیا، تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، شہید میاں پیدا پہلے ہوئے بعد میں تعلیم حاصل کی نا قرآن کی۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی، اللہ نے اسلوب کیوں بدل دیا؟ یا اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیم دی، تعلیم قرآن کو پہلے ذکر کیا اور رحمان کے ساتھ اس صورت کی شروع کر دیا، اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ رحمان کے لفظ کو دیکھ کر پڑھنے والا سمجھ جائے کہ اللہ کی آگے دو رحمتیں آ رہی ہیں، ایک تعلیم قرآن کی رحمت اور دوسرے تخلیق انسان کی رحمت۔ اور رحمان کا لفظ اس لیے ذکر فرمایا کہ ظاہر ہے کہ رحمت کی اور بہت سی جو صفات و اسما موجود تھے، رحمان اس لیے فرمایا کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں، رحمان کا اطلاق اللہ کے غیر پر نہیں ہو سکتا۔ عبد الرحمان کو آپ رحمان صاحب نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمان کہنا پڑے گا، کیونکہ یہ رحمان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آنے والی جو دو رحمتیں میں دینے لگا ہوں انسانوں کو، وہ رحمتیں میرے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، میرے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ اس انسان کو جو قرآن کی میں تعلیم دینے لگا ہوں، یہ تعلیم قرآن کی دولت میرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا عطا کرتے ہیں۔ اور تخلیق انسان کی جو رحمت ہے کہ انسان پیدا کر دینا، یہ بھی میری خاص رحمت ہے، میں جس کو چاہوں انسان بنا کر پیدا کرتا ہوں، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے من مرضی سے انسان بن کر پیدا ہو۔ تو یہ دو رحمتیں ذکر کی، اب اس میں تعلیم قرآن کو مقدم کر دیا، تخلیق انسان کو مؤخر کر دیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا پہلے کرتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد اب اس کے بعد تعلیم قرآن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلوب بدلا ہے، اصل میں یہ اسلوب بدل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتلا دیا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ انسان دنیا میں جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے تو پہلے وہ اپنے دماغ کے اندر جو اس کی اصل جو منشا ہے اس کو ذکر کرتا ہے، جو اصل غرض و غایت اس کا ذکر کرتا ہے۔ مثلا کہتا ہے یا مجھے سواری کے لیے گاڑی خریدنی ہے، سواری کا ذکر پہلے کیا، گاڑی خریدنے کا ذکر بعد میں کیا۔ جب پریکٹیکلی کرنے لگتا ہے تو گاڑی خریدتا پہلے، بعد میں سواری کرتا ہے۔ یا مجھے پہننے کے لیے کپڑے خریدنے ہیں تو پہننے کا ذکر پہلے کرتا ہے، کپڑے خریدنے کا ذکر بعد میں کرتا ہے۔ جب عملاً لینے لگتا ہے تو کپڑے خریدتا پہلے، بعد میں پہنتا ہے۔ یا مجھے رہنے کے لیے مکان بنانا ہے تو رہنے کا ذکر پہلے کرتا ہے، مکان بنانے کا ذکر بعد میں کرتا ہے۔ جب عملاً کرنے لگتا تو مکان پہلے بناتا پھر اس میں رہتا ہے۔ تو گویا کہ دنیا کی کسی چیز کا بھی آپ جائزہ لے لیں، آپ اپنے اصل مقصد ذہنی خاص کو پہلے ذکر کرتے ہیں کہ مجھے جو ہے فلاں مقصد کے لیے کام کرنا ہے، مجھے پیاس بجھانے کے لیے پانی پینا ہے تو پانی پہلے پیتا پھر بعد میں پیاس بجھاتا ہے۔ تو گویا کہ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جو یہ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے قرآن سکھانے کے لیے انسان بنانا ہے۔ اللہ اکبر، تکبیر، کیا بات ہے! اللہ تبارک و تعالی نے کتنا آسان کر دیا، فرمایا مجھے قرآن سکھانے کے لیے انسان بنانا ہے، مجھے اور کسی مقصد کے لیے نہیں، صرف میرا ایک مقصد ہے، مجھے ان کو قرآن سکھانا ہے، اس کو قاری بنانا ہے، اس کو حافظ بنانا ہے، اس کو عالم بنانا ہے، مفسر بنانا ہے، محدث بنانا ہے۔ مجھے انسان بنانا اسی لیے تاکہ اللہ کا قرآن سیکھ جائے۔ اس لیے یہاں اسلوب بدلا اللہ نے۔ اس آیت کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا کس لیے ہے۔ اس لیے گویا کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رحمان نے قرآن سکھانے کے لیے انسان بنانا ہے، اور انسان بنانے کے بعد کیا فرمایا، علامہ البیان، کہ آگے اس کا مشن اب کیا ہے، وہ فرمایا کہ جو سیکھا اس کو آگے سکھانا ہے۔
بس یہ ہے انسان کی تخلیق کا مقصد، اور جسے اس مقصد کو پورا کر لیا، اور ظاہر ہے کہ جو چیز اپنے مقصد میں پوری ہوتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کارآمد ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان،